آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی داستان کے راز کھولیں گے جس کا تعلق وقت، ایمان اور بقا سے ہے۔ یہ کوئی عام سی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ ہے جس نے صدیوں سے انسان کو سوچنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم ان تمام کڑیوں کو جوڑیں گے تاکہ اس واقعے کی اصل گہرائی تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے سیدھے اصل سوال کی طرف آتے ہیں۔ ذرا اس بات پر غور کریں، کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ کوئی انسان پورے 300 سال تک سوتا رہے اور جب جاگے تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو؟ عام حالات میں اگر کوئی چند دن بھی کچھ نہ کھائے پیے تو اس کا زندہ رہنا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے، اور یہاں تو 3 صدیوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو آج بھی سائنس اور تاریخ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ پہلے حصے میں بات کرتے ہیں اس دور کے ظالم حکمران اور اس کے سخت انتباہ کی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے کوئی 250 عیسوی کے آس پاس۔ رومی سلطنت کا دور تھا اور دقیانوس نام کا ایک حد درجے ظالم حکمران تخت پر بیٹھا تھا۔ اس نے پوری سلطنت کے لیے ایک عجیب اور خوفناک حکم نامہ جاری کر دیا کہ سب کو وینس، مارس اور جوپیٹر جیسے بتوں کے آگے جھکنا ہوگا، اور جو انکار کرے گا اس کے لیے سیدھی موت کی سزا مقرر تھی۔ ذرا تصور کریں اس وقت کے عام شہریوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ لیکن ایسے گھٹن بھرے ماحول میں کمال کی جرت دیکھیے ان چند نوجوانوں کی۔ ان کا تعلق بڑے معزز گھرانوں سے تھا، مگر انہوں نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھلے عام کہہ دیا کہ ہم صرف ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تم ہماری جان تو لے سکتے ہو لیکن ہم ہرگز شرک نہیں کریں گے۔ کیسی کمال کی بہادری ہے نا۔ اس جرت کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے غار کی طرف ہجرت۔ بادشاہ ان کی یہ بات سن کر آگ بگولا تو ہوا، مگر اس نے انہیں کچھ مہلت دے دی۔ اس وارننگ کے بعد ان نوجوانوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے خاموشی سے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ پہاڑوں کی طرف نکل کھڑے ہوئے تو راستے میں ایک چرواہا اور اس کا وفادار کتا بھی ان کے ساتھ چل پڑے۔ تاریخ میں ان کی اصل تعداد کے حوالے سے کافی بحث ملتی ہے، کوئی 3 کہتا ہے، کوئی 5 اور کوئی 7۔ خیر، گنتی جو بھی ہو، یہ چھوٹا سا قافلہ چلتے چلتے ایک پرسکون غار تک پہنچ گیا۔ غار میں پہنچ کر تھکن سے چور ان نوجوانوں نے بس اپنے رب سے رحمت کی دعا کی، اور پھر وہ ایک ایسی گہری نیند میں چلے گئے جو 1 یا 2 راتوں کی نہیں تھی، بلکہ وہ پورے 309 سالوں پر محیط تھی۔ اور ادھر پیچھے ظالم دقیانوس نے کیا کیا؟ اس نے اس غار کا منہ پتھروں سے چنوا دیا۔ اب شروع ہوتی ہے ان کی 3 صدیوں کی حیرت انگیز نیند اور وقت کا بدلتا پہیہ۔ غار کے اندر تو مکمل سکون تھا، لیکن باہر دنیا یکسر پلٹ چکی تھی۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ 250 عیسوی کا وہ بت پرستی کا دور گزر گیا۔ پھر 313 عیسوی آیا جب کانسٹنٹائن نے عیسائیت قبول کر لی، اور پھر 380 عیسوی تک آتے آتے شہنشاہ تھیوڈوسیس کے دور میں پوری کی پوری رومی سلطنت عیسائیت کے زیر اثر آ چکی تھی۔ اور وہ نوجوان، وہ ابھی تک بالکل بے خبر سو رہے تھے۔ لیکن اس نئی عیسائی سلطنت میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ بادشاہ تھیوڈوسس ویسے تو ایک نیک دل حکمران تھا، مگر عوام میں ایک عجیب سی روحانی بحث چھڑ گئی تھی۔ لوگ اس بات پر شک کرنے لگے تھے کہ کیا واقعی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ بادشاہ اس صورتحال سے سخت پریشان ہو گیا اور اس نے دل سے دعا کی کہ کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو جو ان شکوک کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ اور پھر بادشاہ کی اس دعا کے بعد وہ وقت آیا جب یہ نوجوان ایک بالکل نئی دنیا میں بیدار ہوئے۔ ہوا کچھ یوں کہ چرواہے نے اپنے بکریوں کے باڑے کے لیے اس غار کے دروازے سے چند پتھر ہٹائے۔ اندر تازہ ہوا اور روشنی گئی، اور وہ سوئے ہوئے ساتھی اچانک جاگ گئے۔ انہیں تو کچھ خبر ہی نہیں تھی کہ صدیاں گزر چکی ہیں۔ انہیں لگا جیسے بس کل رات ہی تو سوئے تھے۔ زوروں کی بھوک لگی تھی تو انہوں نے انتہائی احتیاط سے اپنے ایک ساتھی کو چھپ کر شہر سے کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ لیکن جب اس ساتھی نے شہر میں قدم رکھا تو اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ ذرا موازنہ کریں، جو شہر وہ کل چھوڑ کر آئے تھے وہ تو خوف، جبر اور بت پرستی کا گڑھ تھا، اور آج یہ شہر، عمارتیں، لباس، لوگ، سب کچھ بدل چکا تھا۔ ظالم حکمران کا نام و نشان تک نہیں تھا، اور یہ جگہ اب محفوظ تھی، اگرچہ لوگ روحانی شکوک کا شکار ضرور تھے۔ اور وہ جو ان کا ایک وہم تھا نا کہ ہم کل ہی تو سوئے تھے، وہ بازار میں اس وقت چکنا چور ہو گیا جب اس نوجوان نے کھانا خریدنے کے لیے دکاندار کو اپنا پرانا سکہ دیا۔ دکاندار کی تو آنکھیں پھٹی رہ گئیں، حیرت سے بولا،
یہ کون سا سکہ لے آئے ہو بھائی؟ یہ تو صدیوں پرانا رومی سکہ ہے۔ دکاندار کو لگا شاید اسے کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ہجوم لگ گیا اور بات سیدھی حکام تک جا پہنچی۔ یہاں سے ہم اس واقعے کے اگلے پہلو کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں تاریخ، سائنس اور معجزات آپس میں ملتے ہیں۔ اس ساتھی کو حیرت کے عالم میں سیدھا بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ وہاں اس نے پوری داستان سنائی، جس سے سلطنت میں دوبارہ زندہ ہونے کے حوالے سے پھیلے تمام شکوک ایک دم دور ہو گئے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ سائنسی سوال ضرور پیدا ہوتا ہے۔ قدرت میں ہم جانوروں کی ہائبرنیشن یعنی لمبی نیند تو دیکھتے ہیں، جیسے کچھ چمگادر سال بھر کے لیے دل کی دھڑکن کم کر کے سو جاتے ہیں، لیکن انسان تو جسمانی تباہی کے بغیر اتنی لمبی نیند قدرتی طور پر نکال ہی نہیں سکتا۔ تو پھر یہ جسم اتنی صدیوں تک محفوظ کیسے رہے؟ ماخذ میں اس کی کچھ انتہائی حیران کن اور معجزاتی تکنیکیں بتائی گئی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک ہی پوزیشن میں مسلسل لیٹنے سے جسم خراب ہو جاتا ہے، اس لیے انہیں باقاعدگی سے دائیں اور بائیں کروٹ دلائی جاتی تھی۔ پھر سورج کی روشنی ان پر براہ راست نہیں پڑتی تھی، اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ان کی آنکھیں جاگتی ہوئی سی محسوس ہوتی تھیں تاکہ پٹھے اور بنائی بالکل محفوظ رہ سکیں۔ یہ سب سائنسی قوانین سے کہیں آگے، بس ایک قدرت کا کمال ہے۔ اچھا، آج بھی یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ یہ مشہور غار آخر ہے کہاں؟ اس پر کافی دلچسپ بحث ہوتی ہے۔ کچھ مضبوط تاریخی دعوے سے اردن کے علاقے رقیم میں بتاتے ہیں، جہاں آج بھی سیاح بکثرت جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ترکی میں بھی دقیانوس کے کھنڈرات کے قریب ایک غار دعوے دار ہے، جس کے ساتھ عثمانی دور کی تعمیر شدہ ایک مسجد بھی موجود ہے۔ بہرحال، طبی مقام جو بھی ہو، یہ واقعہ اپنی جگہ ایک مسلم حقیقت ہے۔ اب ہم اس تفصیلی جائزے کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، اس واقعے کے روحانی اسباق اور اس کا عظیم ورثہ۔ جب بادشاہ خود اس غار تک پہنچا اور اس نے نوجوانوں کو دیکھا تو اسے کامل یقین ہو گیا کہ زندگی بعد از موت بالکل برحق ہے۔ اس کے بعد ان نوجوانوں نے واپس اپنے اسی معجزاتی آرام میں جانے کا فیصلہ کیا اور ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ اسلامی روایات میں اس واقعے کی بے حد اہمیت ہے۔ سورہ کہف میں یہ پوری داستان تفصیل سے موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سورت کی پہلی 10 آیات کو زبانی یاد کرنا انسان کو ہر قسم کے فتنوں، خاص طور پر دجال کے فتنے سے ایک زبردست روحانی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اگر ہم اس پوری داستان کا نچوڑ نکالیں تو سمجھ آتا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ محض تاریخ کا کوئی عجوبہ نہیں ہے۔ یہ ایک جیتی جاگتی مثال ہے کہ اگر انسان کا یقین اٹل ہو اور وہ خود کو ایک اعلیٰ طاقت کے سپرد کر دے تو اس کا صلہ کتنا عظیم ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ ذات الہی پر کامل بھروسہ واقعی ایک ایسا تحفظ لاتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس جائزے کو ختم کرنے سے پہلے ذرا ایک لمحے کے لیے اس پائیدار یقین کے بارے میں سوچیے۔ اگر صدیوں پہلے ایک خاموش غار میں پناہ لینے والے چند نوجوانوں کا غیر متزلزل ایمان وقت کی رفتار کو مات دے سکتا ہے، تو پھر آج ہم جو اپنے عقائد اور فیصلوں کی بنیاد رکھتے ہیں، ان کی گونج آنے والے وقتوں میں کیا اثر چھوڑے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعتاً ہم سب کو ایک گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے۔